اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں۔ ہاں، اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے گا وہ گناہگار دل کا حامل ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اس سے پہلے لین دین کے معاملے سے متعلق دو احکام کا ذکر آ چکا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریر کے متعلق احکام اس سے پچھلی آیات میں اور اس کی اہمیت بھی بیان فرمائی، اور پھر اس بات کو بھی ذکر کیا کہ ایسے معاملات میں گواہ کی ضرورت اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اب اس آیت میں تیسرا اصول، یعنی مالی معاملات کے متعلق ایک تیسرا اصول، اور وہ ہے رہن کے متعلق، اور جو اس کے مسائل ہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ یعنی جب کسی کو ادھار دو تو اس کے بدلے میں کوئی چیز رہن کے طور پر رکھ لو، جب قرضہ واپس ہوگا تو رہن شدہ چیز واپس کر دی جائے گی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ رہن کیا چیز ہوتی ہے۔ رہن وہ چیز ہوتی ہے جو قرض کے بدلے میں کسی شخص کے پاس رکھی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر قرضہ کی رقم مقررہ مدت میں ادا نہ کی جائے تو جو قرض خواہ ہے جس سے قرض لیا گیا ہے اس چیز کو فروخت کر کے اپنی رقم پوری کر لے، اور جو کچھ باقی بچے، یعنی اگر وہ زیادہ کی چیز تھی، زیادہ کی بکی ہے، زیادہ کی فروخت ہوئی ہے، تو جو باقی بچا وہ مقروض کو لوٹا دے۔ اس میں کچھ اصطلاحیں ہیں، یعنی جو لفظ عام طور پر بولے جاتے ہیں ان کو بھی سمجھ لیں۔ اس میں جو مقروض ہوتا ہے نا، یا جو مدیون بھی کہتے ہیں، مقروض بھی کہتے ہیں۔ مقروض یعنی جس نے قرض لیا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں راہن۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ راہن، کہ اس نے کوئی چیز رہن رکھی ہے، اور جس کے پاس، یعنی جس سے اس نے قرض لیا تھا، رہن رکھی جائے وہ اس کو کہتے ہیں مرتہن۔ کیا؟ مرتہن۔ اور رہن میں یہ بھی سمجھ لیں کہ چیز پر قبضہ ہونا ضروری ہے، یعنی آپ کسی کے پاس کوئی چیز رہن رکھوا رہے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی چیز رہن رکھوائی جا رہی ہے، تو یہ رہن کا معاملہ تب مکمل ہوگا جب آپ کو اس چیز پر قبضہ ہو جائے گا، اس کے بغیر رہن مکمل نہیں ہے۔ اور آج میں یہ جو فرمایا نا فرحان مقبوضہ، اس میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اس میں رہن میں جو ہے مکان، زمین، جائیداد، جانور، زیور، گاڑی، کوئی بھی چیز رکھی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کاتب نہ ملا، یعنی لکھنے والا نہیں مل رہا، فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو بس رہن ہے قبضہ کیا ہوا۔ اب اس آیت میں تو رہن کے لیے جو بات ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ سفر کی حالت ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے،
کہ تم سفر کی حالت میں ہو تو ایسا کر سکتے ہو کہ وہاں لکھنے والا کوئی نہیں ملے گا، تو اس کے بدلے میں تم رہن رکھوا دو۔ مگر فقہائے کرام محدثین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ رہن جس طرح سفر میں جائز ہے، اسی طرح حضر میں، یعنی جب آپ اپنے مقام پر ہیں، جب آپ مقیم ہیں، اپنے مقام میں ہیں، اپنے شہر میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، تو تب بھی درست ہے۔ یہاں پر سفر کا ذکر اصل میں اس لیے کیا ہے کہ اس عمل کی ضرورت سفر میں عام طور پر زیادہ پڑتی تھی، خاص طور پر چونکہ پہلے زمانے میں لکھنے والے بھی زیادہ نہیں ہوتے تھے، تو لکھنے والا بھی میسر نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ مرتہن راہن کو کوئی چیز بطور رہن کے رکھوا دے، اور جب راہن قرضہ واپس کر دے تو مرتہن چیز واپس لے لے، تو یعنی جو اپنی چیز جو ہے جو رکھوائی گئی ہے وہ واپس لے لے۔ اور پھر اقامت کی حالت میں، یعنی اپنے گھر میں، اپنے شہر میں ہونے کی حالت میں، خود حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے، اور اس طرح ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے گھر کے اخراجات کے لیے مدینہ کے ایک یہودی سے 20 سا اور بعض روایات کے مطابق 30 سا اناج، غلہ، کھانے پینے کی چیزیں ادھار پر لیا تھا، اور اس کے بدلے میں اپنی ایک جو زرہ تھی وہ یہودی کے پاس رہن رکھی تھی، مگر آپ اسے اپنی زندگی مبارکہ میں واپس نہ لے سکے، تو آپ کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے قرض ادا کر کے وہ واپس لی۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے مدینہ میں قیام کے دوران رہن رکھا تھا، لہذا اس آیت میں یہ جو سفر کی قید ہے یہ اتفاقی طور پر ہے کہ عام طور پر ضرورت اسی میں پڑتی ہے، بلکہ پہلے زمانے میں زیادہ پڑتی تھی۔ اب اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے، اس میں ہمارے ہاں بہت زیادہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے اور لوگ اس کو تحقیق کے شکار بھی ہوتے ہیں، تو اس کو سمجھ لیں کہ یہ جو مرتہن، میں نے بتا دیا راہن کسے کہتے ہیں، مرتہن کسے کہتے ہیں، اور یہ اصطلاح میں نے شروع میں بتائی، اور میں وہی اصطلاح استعمال کروں گا کہ مرتہن رہن شدہ چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں۔ مثلا ایک آدمی نے ایک مکان جو ہے وہ رہن کے طور پر رکھا، اب مرتہن اس مکان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا، اس مکان میں رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا۔ یا آپ ایک اور مثال ہم لیتے ہیں، مثلا گاڑی آپ لے لیں، ایک آدمی نے گاڑی جو ہے وہ رہن رکھوائی، تو اب آیا مرتہن اس گاڑی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کو کرائے پہ دے سکتا ہے، اس پہ سواریاں بٹھا سکتا ہے، خود سفر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جمہور فقہائے کرام، جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، آپ کے شاگرد جو ہیں امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، حسن ابن زیاد اور دوسرے حضرات بھی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رہن شدہ چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، اور بعض روایات میں اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے، تو وہ ابتدائی دور کی ہیں جب سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب سود کی ممانعت ہو گئی، سود حرام قرار دیا گیا، تو رہن شدہ چیز سے نفع حاصل کرنا بھی جائز نہ رہا۔ اچھا جی، تو پھر اب کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ نفع اٹھانے کی ایک صورت ہے، ایک شکل جائز ہے۔ وہ کیا ہے کہ جتنی مالیت کا فائدہ اٹھایا ہے اتنی رقم قرض میں سے کاٹ دی جائے۔ مرہونہ چیز اور اس کی آمدنی مرتہن کے پاس بطور امانت ہوتی ہے۔ میں نے شروع میں مرتہن راہن بتا دیا تھا، سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اسی لیے میں وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مرہونہ چیز اور اس کی آمدنی مرتہن کے بعد بطور امانت ہوتی ہے، لہٰذا اس سے فائدہ اٹھا کر امانت میں خیانت کا مرتکب ہونا قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو لہذا آج کل اکثریت، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ 99% تو تب بھی غلط نہیں ہوگا، لوگ کیا کرتے ہیں، مکان یا زمین وغیرہ سے نفع اٹھانے کی غرض سے رہن رکھتے ہیں۔ وہ رہن رکھتے اس لیے کہ میں اس سے نفع اٹھاؤں گا،
اب چونکہ جو راہن ہوتا ہے وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، لہذا وہ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اور اس سے اجازت لے لیتے ہیں، اس سے اجازت کیا کرتے ہیں؟ اجازت لے لیتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ راہن کی اجازت کے باوجود مرتہن کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ یہ اب ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی، کوئی شخص مقروض کی اجازت سے سود کو جائز قرار دے دے۔ اب بیچارہ ایک آدمی مجبور ہے، بیچارہ اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے، وہ کسی سے قرض لیتا ہے، تو قرض دینے والا کہتا ہے کہ بھائی قرض تو میں دوں گا لیکن لاکھ دوں گا اور 1,20,000 روپے تم سے واپس لوں گا۔ اب وہ بیچارہ مجبور ہے تو وہ اجازت دے دیتا اپنی مجبوری کی وجہ سے، تو یہ اب اس کے لیے سود جائز نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ اگر رہن سے مرتہن جو مرہونہ چیز ہے، جو چیز رہن رکھی گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کو اگر وہ جائز بھی کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ استعمال کریں، تو اس کے کہنے سے یہ جائز نہیں ہوگا، یہ حرام ہے، یہ سود ہے۔ لہٰذا رہن شدہ چیز سے فائدہ اٹھانا کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تمہیں بعض کو بعض پر اعتماد ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس شخص کے پاس امانت رکھی گئی ہے اسے چاہیے کہ اپنی امانت واپس کر دے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر قرض خواہ مدیون پر اعتبار کر کے بلا گواہ بلا رہن قرض دے دیتا ہے، ایک آدمی دوسرے پر اعتماد کرتا ہے، یار مجھے اس پر اعتماد ہے، اور کوئی چیز لکھائی نہیں کرتا اور اس پہ کوئی کسی کو گواہ نہیں بناتا اور کوئی چیز رہن بھی نہیں رکھواتا اور قرض دے دیتا ہے، تو پھر قرض کی رقم مقروض کے پاس امانت ہے، اسے یہ امانت مقررہ مدت پر واپس لوٹانی چاہیے۔ اور اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الید حتی تؤدی، چیز حاصل کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اسے واپس بھی کرے، اس کو امین سمجھ کر رقم یا کوئی دوسری چیز دی گئی تھی، لہذا امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اور فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، پر اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے کہ اگر امانت واپس نہ کی اس کا ضرور مواخذہ ہوگا اور اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا۔ گواہی کا مسئلہ پچھلی آیات میں بیان ہو چکا ہے کہ گواہ کون ہو، گواہی کے نصاب کیا ہے، وہ یہ ساری باتیں پچھلی آیت میں گزر چکی ہیں۔ اب یہاں پر شہادت کا، گواہی کا ایک دوسرا پہلو بیان کیا گیا ہے، ایک دوسرا رخ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی معاملے کو جانتا ہے اور وہ کسی تنازع، کسی لڑائی، کسی جھگڑا، کسی آپس کے اختلاف کو ختم کرنے میں معاون ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو پھر کیا حکم ہے؟ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، پھر شہادت کو، گواہی کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی شہادت کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ الْقَلْبُ، تو اس کا دل گنہگار ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر دل کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دل جس میں انسانی میں اس کی حیثیت جو ہے وہ اعلیٰ ہے، یعنی ایک مرکز ہے، اور اگر دل کی اصلاح ہو جائے، حدیث میں بھی آتا ہے، تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور دل بگڑ جائے تو پورا جسم میں بگاڑا جاتا ہے۔ تو اور اسی طرح عقیدے کی اچھائی یا برائی کے تعلق بھی دل سے ہے، تو اس لیے یہاں فرمایا کہ جو کوئی گواہی چھپائے گا حقیقت میں اس کا دل گناہ گار ہو، اس کے دل میں فطور ہے، ورنہ وہ ایسی حرکت نہ کرتا۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد مشہور حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم خراب ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، یاد رکھو، یاد رکھو، وہ لوتھڑا دل ہے، اس پر سارے جسم کا دار و مدار ہے۔ کہ دل ایسی چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا کا ذکر کیا ہے تو وہاں بھی کیا فرمایا؟ تطلع علی الافئدہ، جہنم کی آگ کا اثر سب سے پہلے دل پر ہوگا، پھر جسم پر ہوگا۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب گواہی نہ دینے سے کسی کا حق ضائع ہو رہا ہو تو پھر گواہ کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ضرور گواہی دے۔ گواہ کی یہ ذمہ داری پھر اس صورت میں وجوب کے درجے کو پہنچ، یعنی اس پر واجب ہوتا ہے گواہی دینا۔ اگر گواہی سے انکار کرتا ہے تو یہ گواہی کو چھپانے کے مرتکب ہو کر گناہ گار ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے تو وہ بھی، اس کے لیے بھی یہی ہے، وہ بھی گناہ گار ہے، اس کے لیے بھی حرام ہے۔ گواہی کو چھپانا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ دونوں چیزیں برابر ہیں۔ اور پھر فرمایا واللہ بما تعملون علیم، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔
اس کے علم ہر چیز پر محیط ہے، حتیٰ کہ وہ تمہارے ارادوں اور مخفی عزائم سے بھی واقف ہے، اگر تم غلط کام کر کے اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ اور آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دے کر انسان کی مزید رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے تو تقویٰ اختیار کرو، ہیلے بہانے سے غلط کام کرنے کی کوشش نہ کرو، تم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہو۔